اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان
يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد سلام يا صل على محمد وآل محمد. جناب علی اصغر صاحب مداح ہوں میں اصغر عالی وقار کا مداح ہوں میں اصغر عالی وقار کا احسان کوئی کم ہے یہ پروردگار کا تیری حسین کام کیا ذوالفقار کا تیری حسین کام کیا ذوالفقار کا دشمن کو مل سکا نہیں رستہ فرار کا دشمن کو مل سکا نہیں رستہ فرار کا اصغر تیری ہنسی کا جو آتا رہا خیال اصغر تیری ہنسی کا جو آتا رہا خیال بڑھتا رہا سکون دل بے قرار کا بڑھتا رہا سکون دل بے قرار کا اصغر کے وار کی وہ چلی سرد آندھیاں اصغر کے وار کی وہ چلی سرد آندھیاں پارا اتر گیا ہے ستم کے بخار کا پارا اتر گیا ہے ستم کے بخار کا کس واسطے زمین پر رکھے وہ اپنے پاؤں کس واسطے زمین پر رکھے وہ اپنے پاؤں چشم و چراغ جب ہے وہ دلدل سوار کا چشم و چراغ جب ہے وہ دلدل سوار کا یہ بھی شعر ہے اصغر کی آنکھیں ڈھونڈتی تھی حرملا کو یوں اصغر کی آنکھیں ڈھونڈتی تھی حرملا کو یوں جیسے کہ منتظر ہو شکاری شکار کا جیسے کہ منتظر ہو شکاری شکار کا یہ آخری شعر نقطہ اصغر کا نام میں نے لحد میں جو لے لیا اصغر کا نام میں نے لحد میں جو لے لیا دم خود نکل گیا ہے لحد کے فشار کا دم خود نکل
گیا ہے لحد کے فشار کا، اصغر کا مدح خواہ ہوں میں فرقان لکھنوی، اصغر کا مدح خواہ ہوں میں فرقان لکھنوی، چھوڑا نہ میں نے ساتھ ادب کے شیار کا، چھوڑا نہ میں نے ساتھ ادب کے شیار کا۔ علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں، علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں، ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں، علی کی شان ولایت کے قد کو دیکھتے ہیں، ازل پہ رکھ کے نظر ہم ابد کو دیکھتے ہیں، عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب، عہد کے چاہنے والوں کے حق شناس قلوب علی کے چہرے میں جلوے سمت کے دیکھتے ہیں، علی کے چہرے میں جلوے سمت کے دیکھتے ہیں، علی کے چہرے میں جلوے سمت کے دیکھتے ہیں۔ اسی غدیر کو ہی آگے بڑھاتی اس کو شعر کہتے ہیں۔ یہ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے نئے شعر پڑھ دیں۔ کلمہ نہ پڑھ غدیر کے اقدار لے کے آ، کلمہ نہ پڑھ غدیر کے اقدار لے کے آ، محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ، کلمہ نہ پڑھ غدیر کے اقدار لے کے آ، محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ۔ شوقین ہے بہت کے ملے مسند نبی، شوقین ہے بہت کے ملے مسند نبی، من کنتو کے مقام کا معیار لے کے آ، شوقین ہے بہت کے ملے مسند نبی، من کنتو کے مقام کا معیار لے کے آ، اور ہاتھوں پہ اپنے جس کو رسالت کرے بلند، ہاتھوں پہ اپنے جس کو رسالت کرے بلند، ایسا کوئی مبین بانوار لے کے آ، ایسا کوئی مبین بانوار لے کے آ، ہاتھوں پہ اپنے جس کو رسالت کرے بلند، ایسا کوئی مبین بانوار لے کے آ۔ اور اسلام سرخ رو ہے علی کے جمال سے، اسلام سرخ رو ہے علی کے جمال سے، اہل نظر کی مان یہ اقرار لے کے آ، اہل نظر کی مان یہ اقرار لے کے آ۔ اسلام سرخ رو ہے علی کے جمال سے، اہل نظر کی مان یہ اقرار لے کے آ۔ عہد نبی میں جنگوں سے بھاگا کیا بہت، عہد نبی میں جنگوں سے بھاگا کیا بہت، دہشت کی اب نہ گلیوں میں تلوار لے کے آ، دہشت کی اب نہ گلیوں میں تلوار لے کے آ۔ ہو دشمن علی کی مروت سے پاک دل، ہو دشمن علی کی مروت سے پاک دل، خون ولا کی اتنی تو مقدار لے کے آ، ہو دشمن علی کی مروت سے پاک دل،
خون ولا کی اتنی تو مقدار لے کے آ، خون ولا کی اتنی تو مقدار لے کے آ، اور انگلی کے ایک اشارے سے پلٹائے آفتاب، انگلی کے ایک اشارے سے پلٹائے آفتاب، ہو ایسا کوئی معجزہ بردار لے کے آ، ہو ایسا کوئی معجزہ بردار لے کے آ۔ اور جاتا کہاں ہے اپنا مسلح اٹھا کے تو، جاتا کہاں ہے اپنا مسلح اٹھا کے تو، یہ منقبت کی بزم ہے اشعار لے کے آ، یہ منقبت کی بزم ہے اشعار لے کے آ۔ جاتا کہاں ہے اپنا مسلح اٹھا کے تو، یہ منقبت کی بزم ہے اشعار لے کے آ، یہ منقبت کی بزم ہے اشعار لے کے آ۔ اے جبرائیل میرے تخیل میں یوں اتر، اے جبرائیل میرے تخیل میں یوں اتر، مدح علی کا عرش سے اخبار لے کے آ، مدح علی کا عرش سے اخبار لے کے آ۔ اے جبرائیل میرے تخیل میں یوں اتر، مدح علی کا عرش سے اخبار لے کے آ، مدح علی کا عرش سے اخبار لے کے آ۔ من کنتو کے پیام کی جس میں ہوں برکتیں، من کنتو کے پیام کی جس میں ہوں برکتیں، وہ انقلاب دیدہ بیدار لے کے آ، وہ انقلاب دیدہ بیدار لے کے آ، وہ انقلاب دیدہ بیدار لے کے آ۔ حارث کے ہم نواؤں کی حاسد نگاہ میں، حارث کے ہم نواؤں کی حاسد نگاہ میں، عبرت کے نقش نقش با دیوار لے کے آ، حارث کے ہم نواؤں کی حاسد نگاہ میں، عبرت کے نقش نقش با دیوار لے کے آ، عبرت کے نقش نقش با دیوار لے کے آ۔ پلٹے سرے ثقیفہ جو عہد غدیر سے، پلٹے سرے ثقیفہ جو عہد غدیر سے، لعنت کی ان کے واسطے تکرار لے کے آ، لعنت کی ان کے واسطے تکرار لے کے آ، لعنت کی ان کے واسطے تکرار لے کے آ، لعنت کی ان کے واسطے تکرار لے کے آ۔ اور آخری شعر ہے کہ مٹ جائیں گے مخالف علوی عروج سب، مل جائیں گے مخالف علوی عروج سب، حب علی کا قلزم زخار لے کے آ، حب علی کا قلزم زخار لے کے آ۔ اور میسم کے باغ پن کا بنے آئینہ فراز، میسم کے باغ پن کا بنے آئینہ فراز، شعر و سخن میں اپنے وہ اظہار لے کے آ، شعر و سخن میں اپنے وہ اظہار لے کے آ۔ کلمہ نہ پڑھ غدیر کے اقدار لے کے آ، محشر میں عشق حیدر کرار لے کے آ۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود، اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم،
مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاۃ والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. ایک صلوات پڑھ دیں. آج اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے پیغمبر اکرم کی جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ الفاظ اس رسول کے ہیں کہ جو اگر خود یہ بیان نہ کرے کہ الفاظ خدا کے ہیں یا اس کے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتا پائے کہ کیا کلام الہی ہے اور کیا حدیث پیغمبر ہے. جس طریقے سے خدا نے کہا تھا قرآن میں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کافر کس طرح سے ہو سکتے ہو کہ جب تمہارے درمیان ہماری کتاب بھی موجود ہے. انتم تتلا علیکم آیات اللہ، یعنی جب تمہارے درمیان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں ہمارا رسول بھی موجود ہے. یعنی یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اس وقت انسان کیسے کافر ہو سکتا ہے کہ جب اس کے درمیان قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور رسول بھی موجود ہو. اچھا دیکھیے، رسول اس دنیا سے گئے ہیں مگر کتاب موجود ہے، تو رسول کا جانا یا یہ مختلف مسلکوں کے اعتبار سے میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی نبی ہیں یا نبی مر گئے، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ قرآن ہے. قرآن جو ہے، قرآن کی آیتیں یہ ماضی کی داستانیں نہیں ہیں، اور قرآن کا، خدا معاف کرے یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں، قرآن کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی ہے اور قرآن کبھی مرحوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو قیامت تک جانا ہے. نہ قرآن پیدا ہوا ہے اور نہ قرآن مردہ ہوگا. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں ہمارا رسول بھی موجود ہے. تو جب قرآن کہہ دے کہ موجود ہے تو اس کا مطلب موجود ہے. اور اگر رسول ہوتے، یعنی رسول اگر ماضی ہوتے تو اس کا مطلب سب اذانوں میں جھوٹ بول رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے، نبی جو ہے وہ ہمارے اعمال پر گواہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. اور قیامت میں رسول کا مرتبہ یہ ہے، اسی لیے کبھی کبھی عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ محمد کیا ہیں. صرف اونچا پیجامہ کر لینے سے نبی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یعنی نبی کو گواہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیف اذا جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، کیسا ہوگا قیامت کا دن کہ جب ہم تمام امت پر تم کو گواہ بنا دیں گے. تو آپ سوچئے کہ گواہ وہی تو ہو سکتا ہے کہ جو موجود ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، اور اعمال کو دیکھ رہا ہو. جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، نبی قیامت میں اس طرح سے گواہی دیں گے. تو جیسے خدا نے قرآن میں کہا تھا کہ دیکھو قرآن موجود ہے اور نبی موجود ہیں تو تم کو کافر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، یہ دو کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا طولانی سلسلہ ہے. دو کے بغیر جب تک کہ اکیلا انسان رہا ہے، کوئی بھی نبی نے اکیلے کوئی کام نہیں کیا ہے. جناب آدم کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تھا تو جب تک کہ جناب آدم اکیلے رہے تھے کوئی تبلیغ نبوت کا کام انجام نہیں دے رہے تھے. جب جناب شیش آئے ہیں تب جناب آدم علیہ السلام نے مل کے دونوں نے ساتھ میں کار نبوت انجام دیا. اکیلے کوئی بھی نبی جو ہے اس نے کام نہیں کیا ہے. یہ جو آپ انتظار دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی جو ہیں وہ 40 برس تک انتظار کر رہے ہیں، زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ 40 برس کے بعد نبی بنے. نبی 40 برس کسی علی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے مزاج سمجھیے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے ہیں تو طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. طور کیا ہے؟ اکیلا سناٹی جگہ ہے، اور جناب موسیٰ راستہ بھٹک گئے. پہنچے تھے تو وہاں آواز آئی، جناب موسیٰ نے دیکھا کہ درخت پر، پیڑ پر آگ روشن ہے. اور جناب موسیٰ نے آج سے پہلے یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا، تھوڑا سا پریشان ہوئے، گھبرائے.
بھاگے واگے نہیں تھے۔ اب یہ سب جو کہانیاں لوگ گڑھتے ہیں کہ نبی فرشتے کو دیکھ کے بھاگے اور ڈر گئے اور گھبرا گئے، نبی گھبراتا اور ڈرتا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیر معمولی منظر ہے تو حیرت ضرور ہوئی کہ یہ درخت پہ آگ روشن ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتے آواز آئی کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار ہیں۔ دیکھیے اللہ جو ہے، ہم آپ کو زبان کی ضرورت ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ نہ سوچیں کوئی کہ میں بقرات اعظم بن کے ایک چیز جو ہے وہ لے کے شروع ہو گیا۔ اللہ آواز کا خالق ہے، خالق صوت ہے۔ ہم کو آپ کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اس کو زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ آواز آئی کہ موسیٰ ہم تمہارے پروردگار ہیں، فخلا نالے کہ انک بالوادی المقدسی طویٰ، اے موسیٰ ہم تمہارے پروردگار ہیں، نالے اتارو، اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے، طویٰ ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ جناب موسیٰ اکیلے کھڑے ہیں، آواز آ رہی ہے، جناب موسیٰ سن رہے ہیں۔ اتنا مبہوت ہو رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھوئے جا رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ اعصاب جناب موسیٰ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ واپس بالکل نارمل ہو جائے معاملہ۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب آپ ایمان سے بتائیے، خدا کو نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کبھی کبھی سوال اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے کہ زمانہ اس سوال سے سیکھ لے۔ موسیٰ سے کہا جا رہا ہے موسیٰ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لیے ہوئے تھے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کو نہیں معلوم ہو کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، بتانا کچھ مقصد کچھ اور ہے۔ موسیٰ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے پروردگار یہ میرا عصا ہے۔ کہا کیا کرتے ہو موسیٰ اس سے؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام عصا کی پوری ہسٹری لے کے شروع ہو گئے کہ پروردگار ہے عصا یتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، پروردگار میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے تکیہ کرتا ہوں، بہت سے کام ہیں۔ اب آواز قدرت آئی، موسیٰ اس کو زمین پہ پھینک دو۔ دیکھیے ہاتھ میں لے کے آئے تھے جناب موسیٰ، اور یہ جو عصا تھا علماء نے لکھا ہے جناب شعیب علیہ السلام کا عصا تھا، یہ تبرکات انبیاء میں تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں، مگر موسیٰ کو معلوم نہیں۔ اور فرما رہے اب جو انہوں نے عصا کو زمین پہ پھینکا تو وہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا هِيَ حَيَاةٌ تَسْعَىٰ، کہ ایک مرتبہ وہ بڑا سا اژدہا بن گیا۔ تو اب نیچرل ریئیکشن کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ تو آواز قدرت آئی موسیٰ گھبراؤ نہ، سَنُعِيدُهَا إِلَىٰ سِيرَتِهَا الْأُولَىٰ، موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم اس کو اس کی پہلی سی حالت پہ پلٹا دیں گے۔ اب گھبرائے کیوں جناب موسیٰ؟ اب آپ حضرات اگر متوجہ ہیں تو بڑے اطمینان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ گھبرائے اس لیے کہ ہاتھ میں تھا مگر موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہاتھ میں عصا تھا مگر موسیٰ کو معلوم نہیں تھا۔ بھائی ہم کوئی بیوقوف لوگ تھوڑی ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ میں، موسیٰ میں اور علی میں بنیادی فرق ہے۔ جو ہاتھ کے عصا کو نہ پہچانے اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تلوار شجرے دیکھ کے چلے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں۔ حیدری نعرہ سلوات، جس کی تلوار جہاں نسلیں دیکھ کے چل رہی ہے وہ ہیں علی۔ اور اب جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک تو یہ عصا ہے، معمولی سا عصا ہاتھ میں ہے، وہ جیسے ہی پٹخا زمین پہ وہ اژدہا بن گیا۔ اب جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ایک چھالا پڑا ہوا تھا، اور ہاتھ میں چھالا اس لیے پڑا تھا کہ وہ بچپن میں انگارہ رکھ لیا تھا ہاتھ پر۔ وہ جب فرعون نے امتحان کے لیے انگارہ اور گوہر کا بھرا ہوا تشت سامنے آیا تھا تو انگارہ رکھ لیا، جل گیا تھا ہاتھ۔ تو قرآن نے کہا کہ وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تُخْرِجُ الْبَيْضَاءَ، موسیٰ یہ ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ جو ہے یہ اپنے بغل میں لے جاؤ، اور اس کے بعد جب تم اس کو نکالو گے تو یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ اور تھا نشان، جلا ہوا نشان، اس کو ید بیضا بنا دیا کہ موسیٰ، اور اس کے بعد حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ یہ دو ہماری نشانیاں، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ چھوٹی نشانیاں نہیں ہیں، یہ بڑی نشانیاں ہیں ہماری۔ ایک ہاتھ میں تمہارے عصا ہے، جب اس کو تم پھینکو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، ایک نشانی ہے، اور دوسرا یہ ید بیضا ہے۔ اس کو لے کے تم جاؤ، کس کی طرف جاؤ؟ فرعون کی طرف۔ پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا جا رہا ہے؟ نبوت ملی
اور یہ نہیں کہا جا رہا ہے بھائی دیکھیے کمال ہے، دیکھیے آپ یہ نہیں جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ جا کے قوم کو عبادتوں کا سلیقہ سکھاؤ، جا کے لوگوں کو نمازیں پڑھواؤ، جا کے لوگوں کو آداب طہارت سکھاؤ۔ پہلا حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جاؤ پہلے فرعون کی طرف جاؤ، اس لیے کہ وہ باغی ہو گیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے تمہاری طرف رسول کو بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح سے رسول کو بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا۔ یعنی نبی ہماری طرف ویسے ہی آئے ہیں جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ تو آپ ایمان سے بتائیے موسیٰ اگر 2 نشانیاں لے کے گئے تھے تو نبی ایک تھوڑی لے کر آئیں گے، نبی بھی 2 ہی لائیں گے۔ اور فرمانے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے ویسے ہی تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف 2 نشانیاں لے کے گئے ہیں تو نبی بھی 2 ہی نشانیاں لے کر آئیں گے، ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں علی ولی اللہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل اب آپ کو دیکھیے یہاں تک لانا تھا، یہ بات جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو پھر بات پھر نکلتی ہی چلی جاتی ہے، آپ کو یہاں تک کے لانا تھا۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جاؤ، یہ 2 بڑی نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں، یہ لے کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ اب آپ سوچئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں، یہ ید بیضا ہے اور یہ عصا ہے، یہ لے کے تم جاؤ۔ کہنے نہیں پروردگار مجھے نہ بھیج، ایسے نہ بھیج۔ اب اس کے بعد کیا چاہیے آپ غور کیجئے، اب کتنے مطالبے پورے کیے جائیں۔ نبوت مل گئی، سمجھ کے گئے تھے قافلہ جا رہا ہے، وہ نبوت مل گئی۔ اس کے بعد ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو عصائے موسیٰ بنا دیا۔ جو اب دیکھیے فرق ہوتا ہے، میں بس ضمناً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ڈھونڈ لائے کہیں سے، ہو سکتا ہے کہیں کسی کو مل جائے بھائی، ایک سے ایک لوگ جو ہے وہ ڈسکوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک آپ ارمینیا ایک ملک ہے، وہاں ایک جبل ارارات ہے، وہاں جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹکڑے مل گئے تھے۔ تو ملنے کو تو کچھ بھی مل سکتا ہے بھائی، ڈھونڈنے والے کو تو خدا مل جاتا ہے۔ اور فرمانے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اگر کوئی لے آئے تو میں آپ سوچئے کہ جناب موسیٰ کا عصا سے اگر کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو معجزہ نہیں دکھا پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ید بیضا اس کے پاس نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ ویسے ہی قرآن معجزہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، زبان محمد کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب کی زبان میں قرآن معجزہ نہیں ہے، وارثان قرآن کی زبان سے قرآن معجزہ ہے، ورنہ قرآن نے جو دعوے کیے ہیں وہ کل بھی دعوے تھے، آج بھی دعوے ہیں۔ لوگ کہیں کہ صاحب دعویٰ حقیقت میں کب بدلے گا؟ تو وارث محمد کو تو آنے دیجئے، تھوڑا سا تو انتظار کیجئے۔ جناب موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ، تو کہنے لگے پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج، اس لیے اکیلا نہ بھیج کہ یہ جو زمانے کے جھوٹے ہیں، کون ہے زمانے کے جھوٹے؟ یہ فرعون اور اس کے جیسے لوگ، یہ مجھ کو جھٹلانے لگیں گے۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ کہہ رہے ہیں پروردگار میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ پورا ڈیٹیلڈ ایڈریس بتایا ہے جناب موسیٰ نے، کوئی ناقص پتہ نہیں بتایا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے سینے کی شرح کر دے، میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں، اور پروردگار مجھے اکیلا نہ بھیج، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ کتنی واضح آیت ہے۔ کہنے لگے پروردگار میری لیے مددگار بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ تو جب عطا پتہ سب بتا دیا جناب موسیٰ نے، یعنی رغبت بھی ہے بھئی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فضل صاحب میرے ساتھ جائیں، اور میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں، تو میں ان سے خود کیوں نہیں کہہ دے رہا ہوں کہ بھئی چلیے آپ میرے ساتھ؟ مجھے اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ میں کسی تیسرے سے کہوں کہ فضل صاحب سے کہیے کہ میرے ساتھ چلا جائے؟ یہ جناب موسیٰ خود کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہارون تم میرے ساتھ چلو؟ بھئی آپ غور فرما رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، جب نام لیے دے رہے ہیں طور پہ کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، تو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے جائیں۔ یہ موسیٰ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ دین موسیٰ کا نہیں ہے بلکہ خدا کا ہے۔ آپ نے غور فرمایا، دین موسیٰ کا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ تو یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنا دے، تو آپ کو کہاں سے یہ اجازت مل گئی کہ جس کو چاہیں اس کو نبی کے ممبر پر بٹھا دیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بھائی، ایک ذرا نوجوان نعرہ لگائیے۔
آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو کا سلسلہ ہے نا. جناب رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں غدیر کے میدان میں, بھئی اس سے زیادہ مستند حدیث کوئی اور جلدی ملے گی نہیں. نبی کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کسی سے آپ کہیے کہ نبی نے قرآن و اہل بیت, اچھا کسی سے مراد اسی ہے کہ آپ کہیے تو فوراً کہیں گے کہ نہیں قرآن نبی نے تو یہ تو کہا نہیں ہے, نبی نے تو کہا ہے کہ میں سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں. فوراً پلٹ کے یہ کہے گا آدمی, یعنی سمجھتے یہ ہیں کہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے, اور حالانکہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی یہی حدیث درج ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا کس کے درمیان چھوڑ رہے ہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے. ماڈل ہاؤس کے لوگوں کے درمیان, یا مثلاً بزازے والوں کے درمیان, یا منصور نگر والوں کے درمیان, وہ تو سب رضی اللہوں کا مجمع ہے. اور رضی اللہوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب کہیے تو کہہ دوں اور کہیے تو نہ کہوں. یہ کہی دیتا ہوں, نہ کہنے کا کیا تک ہے بھئی, جب بات کی جا رہی ہے تو مکمل کی جائے. اور فرما رہے ہیں صحابی اگر قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا, تو اگر کوئی وہابی قرآن کو کافی سمجھ رہا ہے تو وہ ہدایت یافتہ کہاں سے ہو جائے گا. نبی نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو پاؤ, اور یہی دو چیزیں جو ہے وہ یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم کو پہنچا دیں. دیکھیے اگر کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ سمجھ رہا ہے, معاف فرمائیے گا بھائی مجھے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن کوئی اگر اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ سمجھ رہا ہے, بہت بڑا شیعہ بھی ہوتا ہے, میں نے ایسا دیکھا ہے, ایسا بہت بڑا مسلمان کوئی ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے قرآن کافی ہے. نبی نے کہا دیکھو دو چیزیں ہیں, جو بھی کسی ایک کو سمجھے اپنے لیے کافی, پھر وہ گیا. اور فرمانے نہ یہ کہ صرف قرآن ہو, اور نہ صرف یہ کہ صاحب ہم قرآن کو نہیں مان رہے اور صرف اہل بیت ہو رہا ہے. یہ دو کا سلسلہ ہے. ہمیشہ ایک نے دوسرے کو, جسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہوں نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے, سپورٹ کیا ہے. تائید ہوتی ہے نا. جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پروردگار میرے بھائی ہارون کو بھی کیوں بھیج دیں, ہارون کو سپورٹ ہی تو چاہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی فرعون کے یہاں جائیں گے, وہ جا کے کہیں گے کیونکہ اکیلے ہیں, تو کہنے لگے انی اخاف ان یکذبون, پروردگار مجھے ڈر ہے کہ یہ جو جھوٹے ہیں یہ مجھی کو جھوٹا کہیں گے. یعنی دیکھیے کمال یہ ہوتا ہے کہ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ زیادہ اپنے آپ کو صدیق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی اس جملے کا لطف آپ کو لینا چاہیے تھا, لیکن خیر کوئی بات, جو بنے ہوئے صدیق ہوتے ہیں, بنے ہوئے صدیق ہیں, سچے ہیں وہ نہیں. اب جیسے مثلاً میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ میں نے کسی بچے کا نام رکھ دیا صادق, اور بچہ جھوٹ بول رہا ہے, اور آپ مجھے 10 سال کے بعد گالیاں دینے لگے. میں خیر گالیاں والیاں تو نہیں دیں گے لوگ, لیکن برا تو مان جائیں گے کہ مولانا آپ نے صدیق نام رکھا تھا اور بچہ ہمارا جو ہے محلے بھر میں جھوٹا مشہور ہے, سچ نہیں بولتا ہے, سچ کے علاوہ سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو خالی نام رکھا تھا, میں نہ کوئی اس کو صدیق تھوڑی بنا سکتا ہوں. تو میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اور چھتے کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. فرعون تو اتنا بڑا بکرات تھا, اس کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹا ہے. اور کبھی کبھی جب روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کے آثار دیکھتا تھا تو موسیٰ کے پیر پکڑ لیتا تھا کہ موسیٰ اس بار بچا لو, اب کی میں ایمان لے آؤں گا. یہ مزاج رہا ہے کافروں کا کہ جب مصیبت پڑی تو فوراً کہنے لگے کہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر پلٹ گئے. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار انی اخاف ان یکذبون, تو ہارون کو میرے ساتھ اس لیے بھیج دے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو جھوٹے ہیں یہ مجھ کو جھوٹا کہیں گے. تو ایک کم سے کم ایسا ہو کہ جو تائید کرتا چلے. آپ غور کریں, یعنی دو کی ضرورت کیا ہے کہ ایک بولے اور دوسرا اس کی تائید کرے, اور اس کے ایمان کا قالب اتنا بڑا ہو کہ اس کو ضرورت ہی نہ ہو کہ پوری کی پوری قوم آگے تائید کرے. آپ غور کریں, جیسے دعوت ذوالشیرہ میں سب جھٹلا رہے تھے, نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ادھر سے علی بول پڑے کہ میں گواہی دے رہا ہوں. تو ایک ہو جو کم سے کم تائید کرنے والا ہو تاکہ بات مضبوط ہوتی جائے. ہر زمانے میں دو ہی رہیں. آپ دیکھیے جب رسول آئے تو تائید کرنے والا کون ہے؟ مولا علی موجود ہیں. اور جب مولا علی ہیں تو تائید کرنے کے لیے نبی کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہاتھ میں علی کا دامن رکھنا, ایک ہاتھ میں قرآن رکھنا. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے جا رہا ہے. کبھی پتہ چلا علی ہیں اور قرآن ہے,
کبھی پتہ چلا حسن مشتبہ ہیں اور قرآن ہے، کبھی حسین اور قرآن ہے. بھائی نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں نا، تو حسین کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کبھی زین العابدین ہے اور قرآن ہے، کبھی محمد باقر ہیں اور قرآن ہے، کبھی جعفر صادق ہے اور قرآن ہے، کبھی موسی کاظم ہے اور قرآن ہے، کبھی علی رضا ہیں اور قرآن ہے، کبھی محمد تقی ہیں اور قرآن ہے، کبھی علی النقی ہیں اور قرآن ہے، کبھی حسن عسکری ہیں اور قرآن ہے، اور کبھی 12واں ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ایک نہ ایک معید رہے، ایک نہ ایک معید رہے ہیں. اور معید کی ضرورت کہاں پہ آگے پڑتی ہے؟ بھائی آپ غور فرما رہے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب 12ویں امام اکیلے قرآن ہیں، کوئی اور تائید کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے تو چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو رکھا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے محل میں آ کے یہ کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو میں ابھی افضل محل کی مجلس میں بھی یہی عرض کر رہا تھا، ضمناً بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ فرعون جو تھا یہ سن کے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدھا پاگل تو تھا ہی، آدھا پاگل نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو سب معلوم تھا. وہ جو چمچے ہوتے ہیں وہ جب بہت زیادہ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں تو انسان بادشاہ سے فرعون بن جاتا ہے. ان کا یار آپ جو کر رہے ہیں وہ یہی صحیح ہے. بس تائید کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تاریخیں لکھنے والے، چمچگان ملت، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ انسان جو ہے وہ دھیرے دھیرے چنے کے جھاڑ پہ پتہ چلا چڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب جانتا تھا. ایک روایتوں میں آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے سوچا کہ اب یہاں پہ سرنڈر کر دیا جائے، تو اس کا جو مشیر تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی میرا بھی تو کچھ سوچیے، آپ تو یہاں تک کہ تو معاملہ گھسیٹ لائے، میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے بعد میں آ جاؤں گا، اور آپ تو یہاں پہ سرنڈر کیے دے رہے ہیں، تو میرے بارے میں تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا. تو پھر پلٹ گیا. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی اس کو اچھی طریقے سے معلوم تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے، موسیٰ و ہارون دونوں آئیں، اور جناب موسیٰ و ہارون نے آ کے جب فرعون کے محل میں تبلیغ حق کی، تو اتنا وہ غرور میں مبتلا تھا فرعون کہ جناب موسیٰ و ہارون نے جب آ کے کہا نا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ وَمَا رَبُّكُمَا، تمہارا رب ہے کیا چیز؟ آپ انداز دیکھیے، تمہارا رب ہے کیا چیز؟ یعنی یہ اس کا انداز تھا غرور کا. اور دیکھیے اب نبی کی زبانی خدا کا تعارف کیسا ہوتا ہے. کہنے لگے ربنا الذی آتا کل شیء علمہ ثم ہدا، کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا. آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر شے کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کی. یعنی صرف خلق نہیں کیا ہے بلکہ ہدایت بھی کی ہے. یہ باتیں سن کے وہ اتنا زیادہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا بس قتل کر دو، اس لیے کہ یہ زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے آیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے کہ قتل کر دو، ان کا یہیں پہ قصہ ختم کر دو، یہ زمین پہ فساد اور ہے خود فسادی. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ جو خود فسادی ہے، وہ مفسد ارض جو ہے سب سے بڑا، وہ نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فسادی ہیں، ان کو قتل کر دو اور قصہ ختم ہو جائے. یہ زمین پہ بوال کرے گا، فساد کرے گا اور کچھ نہیں ہوگا. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور فرما رہے ہیں وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اور عام طور پہ کیا سمجھا جائے گا کہ دیکھیے فرعون کے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فرعون کے چمچے ہوں گے ایک نمبر کے، یہی تو تاثر جائے گا. میں معاف فرمائیے گا، آج اگر کوئی کسی دربار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہیں امامہ پہنے ہو، تب تو اور قیامت ہے. تو لوگ تو یہی سمجھیں گے. بھائی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو تصور نہ قائم کر لیے گا. اور فرما رہے ہیں آپ، میں مثال دے رہا ہوں کہ کوئی کہیں جا کے بیٹھ گیا ہوگا، دیکھیے انہیں کے جیسے ہیں تبھی تو یہ جاتے ہیں. ہم جسے کہتے ہیں نا، ہندی میں کہتے ہیں دھارنا یہی بن رہی ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. اچھا یہ ضروری نہیں ہے دیکھیے کہ ہمیشہ یہ بات صحیح ہو. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ مسئلہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے بالکل معاملہ الٹ ہوتا ہے. جیسے فرعون کے محل میں جو بیٹھے ہوئے تھے، تو قیاس تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ فرعون جیسے ہیں، مگر یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں اور جناب موسیٰ نے جا کے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور فرعون اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا قتل کر دو. وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے لیے قرآن نے کیا جملے استعمال کیے ہیں. حالانکہ اگر امت مسلمہ کے حوالے وہ ہو جاتا تو امت مسلمہ اب تک کے کلمے کی وہ کھچڑی پکاتی کہ نہ دال ملتی اور نہ چاول ملتے. اس لیے کہ کلمہ بہت ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا، انہوں نے کلمہ کب پڑھا، انہوں نے کلمہ کب پڑھا. اور جس نے کلمہ پڑھ لیا اس سے بڑا تو کوئی رضی اللہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ جو دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا.
اب آپ غور کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شخص، ایک شخص جو فرعون کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہوا، بیٹھا ہے فرعون کے پہلو میں، اور سمجھا کیا جا رہا ہے کہ یہ تو چمچہ ہوگا فرعون کا۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ فرعون کے ماموں کا بیٹا تھا، یعنی فرعون کا ماموزاد بھائی، اسی لیے کہا جاتا ہے مومن آل فرعون۔ آپ غور فرما رہے ہیں، آل فرعون بھی ہے، مومن آل فرعون، فرعون کی اولاد ہے، اور پتہ چلا کہ مومن بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب مومن ہے، دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے۔ اب ہم بیٹھ کے بن گئے بقرات، ہم نے کہا یہ بتائیے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا نہیں، ان کو مومن کیسے کہہ دیا؟ اچھا واقعی اگر ایسا دیکھا جائے تو کلمہ تو پڑھا نہیں ہے، ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اس نے پہلے چیخ کے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ہارون ولی اللہ۔ اس زمانے میں تو یہی کلمہ تھا نا۔ قرآن نے براہ راست اسے ایمان کی سند دی۔ کیوں سند دی؟ کیونکہ موسیٰ کے دفاع میں کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوا معیار کبھی بھی کلمہ نہیں ہوگا بلکہ نبی کا دفاع ہوگا۔ آپ غور کریں تو آپ ایمان سے بتائیے، جب قرآن ایک لمحے کے لیے موسیٰ کا دفاع کرنے والے کو مومن کہہ رہا ہے تو وہ ابو طالب جس نے 50 برس محمد کا دفاع کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ پچاس برس دفاع کیا ہے، 50 برس رسول کا دفاع کیا ہے، امت یہ کہہ رہی ہے کلمہ کب پڑھا؟ اب آپ بتائیے، میں عقلی پہ انسان کے پتھر پڑے ہوں تو اس کو دلیلیں کیا دی جائیں؟ اس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں مثال دے دیکھیے، زبان سے کلمہ پڑھنا یہ کسی کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں جیسے نمازیں پڑھنا اس کے ابلیس ہونے کے میں کوئی شک تھوڑی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، کلمہ علمہ تو جانے دیے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ابلیس ہے۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا چیخ چیخ کے، تو یہ بھی تو دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسی رہی ہے۔ اور ابو طالب کا حال کیا ہے؟ دعوت ذوالعشیرہ کا وقت آیا، آپ غور کر رہے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ کا، بھئی یہاں مجھے ماڈل ہاؤس میں بلایا گیا ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور پتہ چلا 4 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کو تو مجلس نہیں پڑھنے دیں گے۔ 4 آدمیوں کو بٹھایا گیا، 2 لوگ ادھر سے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ان کو اتارو، ان کو تو نہیں پڑھنے دیں گے، تو ہوگی مجلس؟ بھائی آپ ایمان سے بتائیے، مجلس تو سب ڈسٹرب ہو گئی، اور پورے شہر میں پھیل گئی، ارے صاحب وہاں وہ مجلس پڑھنے گئے تھے، ہنگامہ ہو گیا اور بوال ہو گیا، اور 4 ادھر سے کھڑے ہو گئے، 5 ادھر سے کھڑے ہو گئے۔ اگر واقعی یہ ہونے لگے، میں مثال دے رہا ہوں، اور پتہ چلا شمسی صاحب ان کے گھر میں مجلس ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ سب بیٹھ جائیے اور مولانا آپ پڑھیے، اور پھر میں نے مجلس پڑھی، تو آپ ایمان سے بتائیے میں نے مجلس پڑھی ہے یا انہوں نے پڑھوائی ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے مجلس پڑھی ہے یا یہ شمسی صاحب نے یہاں مجلس مجھ سے پڑھوائی ہے؟ اور مثلاً جو بوال کرنے والے لوگ تو ان کو بٹھا کے مجلس مجھ سے پڑھوائیے کہ نہیں آپ پڑھیے، ہم دیکھتے ہیں صاحب کون بولتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو دعوت ذوالعشیرہ کا جب وقت تھا تو ابو طالب نے یہی کیا تھا۔ غور فرما رہے ہیں؟ وہ جب سب کھانے والے جمع ہو گئے، وہ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے نبی کو، ادھر نبی بول رہے ہیں، وہ ادھر کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہم تو ان کی باتیں سننے تھوڑی آئے تھے، ہم تو کھانے آئے تھے، ہمارا کام ہو گیا، خدا حافظ۔ اس کے بعد پھر کھانے کے لیے بلایا گیا، پھر چلے آئے، اور بےغیرتی شباب پہ تیسرے دن پھر چلے آئے۔ اور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، ہم کو یہ معلوم ہے کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو لوگ خدا اور نبی کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں بڑا پیٹ جب بھرا ہوتا ہے، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ خدا سے بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ آخری دن تیسرے دن جیسے ہی نبی نے گفتگو کرنا شروع کی، وہ کھڑا ہو گیا جو رجسٹرڈ کافر تھا، ابو لہب، کہنے لگا کہ جو ہے میں ان کی باتیں نہ سنو۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، روایتوں میں لکھا ہے ادھر سے وہ اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھے۔ اب آپ غور کیا، اب آپ ابو سفیان کا کلمہ دیکھیے اور ابو طالب کا کردار دیکھیے، اور ذہن میں وہ رکھیے گا کہ وہ جو اٹھ کے کھڑا ہوا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں، ادھر سے جیسے ہی وہ بولا، وہ تو سردار بنا تھا نا اس وقت، جتنے کافر تھے سب کا سردار، جیسے ہی نبی کھڑے ہوئے نہیں ان کی باتیں نہ سنو، ابو طالب کہنے لگے ما لکا و ھذا، ارے تو اپنی اوقات دیکھ، محمد کی شان دیکھ، اور کہنے لگے تکلم ما تحب یا سیدی یا مولائی، اے میرے سید و سردار۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام کے جملے ہیں۔ کہنے لگے کہ اے میرے سید و سردار، جو آپ کا دل چاہے وہ کہیے۔ آپ غور، نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ،
نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا دل چاہے وہ کہیے. تو آپ ایمان سے بتائیے اس مثال کو ذہن میں رکھ کے کہ اس وقت ابو طالب نے یہ نبی نے یہ پیغام پہنچایا ہے یا ابو طالب نے پہنچوایا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور سرپرست کون ہے؟ حیدری. نعرہ سلوات. سرپرستی کون کر رہا ہے؟ رسول اسلام کی سرپرستی. دیکھیے معاف کیجیے گا، کلمہ پڑھ کے بھاگ جانے والے تو ہم کو ڈھیروں ملے. ارے بہار ہے ایسے لوگوں کی. اور صبح کلمہ پڑھا دن میں بھاگے، عصر کے وقت کلمہ پڑھا مغرب کے وقت بھاگے. تو بھاگنے والوں کا تو ہجوم ہے، بھاگنے والوں نے تو کوئی اپنا معیار ہی نہیں بنایا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دفاع میں کھڑے ہو جائیں. اور خود رسول خدا کا خود جناب ابو طالب کا شعر ہے جو ان کے ایمان پہ سب سے بڑی دلیل ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں میرے بھتیجے یہ اپنی جمیعت سمیت تجھ تک پہنچ نہیں سکتے حتیٰ وصدا فی التراب دفینہ، جب تک کہ تیرا چچا قبر کی تاریکیوں میں چلا نہ جائے. یہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتے، کوئی تجھ کو چھو نہیں سکتا. جب بھی آپ دیکھیے تو دفاع اسلام میں آپ کو کون نظر آیا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں کرنا اور ہوتی ہیں، اور دفاع اسلام کی جب بات آ جائے تو یا آپ کو ابو طالب نظر آئیں گے یا آپ کو اولاد ابو طالب نظر آئے گی. آپ عشیر کے میدان سے کربلا تک آ جائیے، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ خون اسلام مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، اور خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. وہاں آپ کو جلدی کوئی نظر نہیں آئے گا. یہی حسین ہے، یہی حسین کی اولاد ہے. جب دفاع کی بات آئی، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، ہمیں کسی پر اعتراض بھی نہیں ہوتا. جب یزید آ کے تخت خلافت پہ بیٹھا ہے تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا صاحب ہم سے کیا مطلب ہے. اور فرما رہے ہیں آج تک کے بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہے، تو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کوئی فتنہ ہو گیا اور 2 شہزادوں کی جنگ ہے، جو تعویلیں کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اس مزاج کے حامی تھے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، صاحب کیا ہو رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو الگ رکھیں گے. دیکھیے جس کا چیز ہوتی ہے نا، جس کی ملکیت ہوتی ہے، خدا نخواستہ میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو میں دفاع میں اٹھ کے کھڑا ہوں گا، آپ کے گھر پہ حملہ ہوگا تو آپ دفاع میں کھڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے میرا بھی یہ مزاج ہو کہ صاحب آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے مجھ سے کیا مطلب، اور ہو سکتا ہے آپ کا بھی یہ مزاج ہو کہ صاحب ان کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے مجھ سے کیا مطلب. تو اس زمانے میں حسین اسی لیے تو کھڑے ہوئے تھے کہ حسین جانتے تھے کہ اسلام میرا ہے، ان کا نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اور سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی. کون ایسا تھا کہ جس نے یزید کی بیعت نہ کی ہو؟ اور یزید کی سب نے بیعت کر لی، لیکن یزید کا اصرار کیا ہے کہ حسین بیعت کریں. یہی تو چاہتا تھا وہ کہ حسین بیعت کریں. یعنی یزید بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ سب اور ہیں، حسین اور ہیں. آپ اور نے حسین نے انکار کر دیا. اور کیا ہوا کربلا کے بعد کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. بس ایک روایت اور میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. جناب علی اکبر، کیا محبت کا عالم تھا حسین ابن علی کی جناب علی اکبر سے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں، جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تو رات کے کسی پہر جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کی والدہ نے دیکھا کہ بچے کے گہوارے کے نزدیک کوئی سایہ ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے جاگیں اور کہنے لگیں کون ہے میرے بچے کے گہوارے کے نزدیک کھڑا ہے؟ تو آواز آئی ام لیلہ گھبراؤ نہیں، ہم حسین ہیں. کہا والی کیا بات ہے اس وقت رات کے اس پہر بچے کے گہوارے کے نزدیک کیا کر رہے ہیں؟ عجیب جملے کہے حسین نے. کہنے لگے ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی ہے. اتنی محبت ہے علی اکبر سے حسین کو کہ کہہ رہے ہیں ام لیلہ علی اکبر کی محبت میں ہمیں نیند نہیں آتی. اور وہ محبت شباب پہ کہاں پہ پہنچ رہی ہے؟ کیوں؟ علی اکبر تصویر رسول ہیں. جب جوان بیٹے نے خواب دیکھا مقام قادسیہ پر اور بیٹا باپ کے پاس آیا، کہنے لگے بابا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا بتاؤ بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک دشت میں کھڑے ہیں اور بابا میں نے دیکھا کہ آپ سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہیں. کہا بابا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا ہے. بابا میں نے دیکھا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا ہے. مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے. تو حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بیٹے نے آ کے خواب بیان کیا تو کہنے لگے کہ میرے لال جو تم نے دشت دیکھا ہے جہاں میں کھڑا ہوں وہ کربلا کا میدان.
اور میرے لال جو تم نے دیکھا ہے کہ میں سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، میرے انصار ہیں جو کربلا میں سب کے سب مارے جائیں گے۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا وہ آپ کا داہنا بازو کون سا ہے؟ تو کہنے لگے میرے لال وہ تمہارے چچا عباس ہیں، 32 برس کا بھائی۔ کہنے لگے بابا یہ بتائیے کہ وہ آپ کا بایاں بازو کون سا ہے؟ تو حسین ایک مرتبہ ایک کرسی پہ بیٹھے تھے، کرسی سے اٹھے اور علی اکبر کا بازو تھاما اور دشت کی طرف بڑھے اور کہنے لگے علی اکبر میرے لال آہستہ بولو، تمہاری ماں سن رہی ہے بیٹا۔ ایسی کمال محبت ہے حسین ابن علی کی کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے مقاتل کی کہ جب ذوالجناح پر حسین زخمی ہو گئے، آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھوں، ذوالجناح پر حسین جب زخمی ہو گئے تو ذوالجناح سے حسین یہ کہہ چکے تھے ذوالجناح مجھے وہاں اتارنا جہاں میرا علی اکبر ہو، اور جہاں علی اکبر آرام کر رہے تھے حسین وہاں زین سے زمین پہ تشریف لائے۔ محبت حسین کی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ محبت جب یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، ام لیلہ سے کہہ رہے تھے نا میرے لال علی اکبر کی محبت میں مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب یہ نیزوں پر سروں کو بلند کیا گیا اور یہ لٹا ہوا قافلہ جب دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا، کوفے سے جب یہ قافلہ شام کی طرف چلا تو شام کی قدیم عیسائی بستیاں ہیں، حلب و رقہ کا وہ علاقہ، وہاں سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا اور جیسے ہی عیسائی بستیوں میں خبر پھیلی کہ آل محمد کے خاندان کے افراد کو اس طرح سے دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے اور ان مقدس ہستیوں کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے، تو عیسائی ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بات اپنی جگہ پر کہ ہم محمد عربی پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، مگر ہم یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ اس مقدس خاندان کے گھر کے افراد کو اس طرح دیار بدیار پھرایا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ادھر سے قافلہ گزرے گا تو ہم سروں کو چھین لیں گے، ہم بیویوں کو چادریں بھی دیں گے، اس لیے کہ ہمیں یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس طرح سے اس مقدس خاندان کی توہین کی جائے۔ جیسے ہی یہ خبر یزید کے لشکر والوں کو ہوئی، شمر اور اس کے ہمنوا وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ رات کے وقت خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو رات میں سفر ترک کر دو، اور جب صبح ہو جائے سورج نکل آئے تو سروں کو واپس نوک نیزہ پہ چڑھا دو، اور اس کے بعد اسی طرح سے سفر کی ابتدا کی جائے، اور جیسے ہی مغرب کا وقت آئے پھر سفر کو روک دیا جائے۔ تو سفر اس طرح سے یہ کرنے لگے کہ جب صبح ہوتی تھی تو سروں کو نکالتے تھے، نوک نیزہ پہ چڑھا دیتے تھے، اور اس کے بعد جیسے ہی مغرب ہوتی تھی تو الگ الگ صندوقوں میں سروں کو حفاظت سے رکھ دیا جاتا تھا۔ اور یہ حفاظت سروں کی اس لیے کی جا رہی تھی کیونکہ یزید کے دربار میں جب سروں کو پیش کیا جاتا تو اس اعتبار سے انعامات حاصل کیے جاتے، لہٰذا تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ صبح ہوتی تھی تو سروں کو چڑھا دیا جاتا تھا نوک نیزہ پر، اور شام ہوتی تو سروں کو اتار کے صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ایک شام ایسے ہی آئی کہ الگ الگ صندوق میں الگ الگ سر رکھ دیے گئے، 72 صندوق تھے اور 72 سر تھے۔ اللہ اکبر! بس 2 جملوں میں میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خدا کی قسم ایک شب ایسا ہی آئی کہ جب حسین کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا، عباس کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا، اون کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا، محمد کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا، قاسم کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا، اور علی اکبر کا سر ایک صندوق میں رکھا گیا۔ الگ الگ سر الگ الگ صندوقوں میں رکھے جاتے تھے۔ جب صبح کا سورج نمودار ہوا اور شمر لئی نے وہ صندوق کھولا کہ جس میں حسین ابن علی کا سر رکھا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی صندوق کھلا تو دیکھا جس میں حسین کا سر رکھا تھا وہ سر وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا کہ صندوق میں سر نہیں ہے، تازیانہ لے کے اٹھا اور سید سجاد کے قریب آیا اور کہنے لگا معاذاللہ کیا تم لوگ جادوگر ہو؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے بابا کا سر صندوق میں رکھا تھا، مگر آج صبح جب میں نے صندوق کھولا تو تمہارے بابا کا سر اس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کے اس شقی نے تازیانہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار، اس لیے کہ اس جسم میں اب تازیانے کھانے کتاب نہیں ہے۔ کہا بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ کہا شمر وہ صندوق کھول کہ جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ صندوق کھولا گیا تو کیا منظر تھا، حسین کا سر علی اکبر کے سر کے ساتھ تھا اور حسین کے لبوں سے آواز آ رہی تھی ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ۔